اعوذ باللہ بوجہہ الکریم وسلطان قدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جو ہے وہ ہمارا سیریز کا دوسرا پروگرام ہے۔ سب سے پہلا جو پروگرام ہوا تھا پچھلے مہینے، اس کا عنوان تھا اسلام ایک دین دعوت۔ دوسرا آج کا جو موضوع ہے اس کا عنوان ہے اسلام کا خاندانی نظام۔ یہ ہماری معاشرت کا ایک ایسا پہلو ہے جس کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے ہم نے عبدالحفیظ عمری صاحب کو زحمت دی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تھوڑی دیر میں وہ یہاں پر پہنچ جائیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا، اور اگر اس فطرت کو آپ کو جانچنا ہو، پرکھنا ہو کہ اس میں کتنی حقیقت ہے، تو آپ اس قید بامشقت کی سزا پانے والے آدمی سے پوچھیے جس کو قید بامشقت کے ساتھ ساتھ قید تنہائی کا بھی جو ہے وہ حکم دیا جاتا ہے، اکیلا کال کوٹھڑی میں پڑا ہوا۔ اس سے پوچھیے کہ اجتماعیت کیا چیز ہوتی ہے اور معاشرہ کس چیز کا نام ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اکیلا رہ ہی نہیں سکتا، لہذا انسان کے حوالے سے بھی ہم مسلمانوں کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس میں نماز باجماعت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ انفرادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی شخص انفرادی زندگی نہیں گزار سکتا۔ آدمی جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اس محتاجی کے دور میں اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اکیلے جو ہے خود کھا پی سکے، ماں کی پوستان کا جو ہے وہ اس کے اوپر پلتا ہے، بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مزید بڑا ہوتا ہے تو بہن بھائیوں کے ہاتھ میں، ماں باپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ کھیلتا ہے۔ ایسا کوئی بھی فرد ہم میں جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے وہ اکیلا رہ ہی نہیں سکتا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اسکول لائف، کالج لائف، زندگی کے مختلف مراحل طے کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے اپنے خاندان ہی کی بنیاد کے اوپر طے کرتے ہیں۔ والد صاحب کفالت کر رہے ہوتے ہیں، اسکولوں کالجوں کی فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے والدہ کھانا پکانا، تیاری کرانا، یعنی یہ بڑا عجیب ایک رشتہ ہوتا ہے جو کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے اس خاندان کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، روزی روٹی کمانے لگتا ہے، نوکری کرنے لگتا ہے، اور شادی ہو جاتی ہے، اور پھر خود بھی ایک عائلی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے آدمی یا انسان جو ہے جن منازل سے گزرا ہے، اب خود ان منازل کو دوبارہ سے اس کا ایک سفر جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، بیوی آ جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہاں سے بلوغت کا ایک سفر بھی شروع ہوتا ہے، اور انسانی زندگی کے کچھ اور مراحل دوبارہ سے شروع ہوتے ہیں۔ ان مراحل میں کیا ہونا ہے اس کے اوپر تو عبدالحفیظ عمری صاحب جو ہیں وہ روشنی ڈالیں گے۔ یعنی ہم بحیثیت مسلمان جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
ہمیں روشنی مل چکی ہے کہ اسلامی لحاظ سے جو ہے وہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے خاندان کے اندر دیکھا ہے کہ ہماری چلت پھرت، ہماری بڑھوتری جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے۔ آئیے میں آپ کو ذرا روشنی سے کچھ دیر کے لیے اس اندھیرے میں لے کے چلتا ہوں جس میں غیر مسلم معاشرہ گرفتار ہے۔ سراج الحق بھائی نے ایک واقعہ سنایا اپنے استاد کا۔ یورپ گئے وہ، جب یورپ پہنچے تو یورپ پہنچنے پر جو ہے وہ وہاں پر پورے یورپ میں شینگن ویزا جب ہوتا ہے تو ٹرین وغیرہ جو ہے وہ پورے یورپ میں گھماتی ہے۔ تو وہ ٹرین میں بیٹھے، تو بیٹھنے کے بعد سفر طے کر رہے تھے اپنا۔ یہ سراج بھائی کے استاد کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا ایک خاتون جو ہے وہ، اس کے 4 بچے ہیں وہ، اور ان بچوں کو جو ہے وہ سنبھالتی پھر رہی ہے۔ کبھی ایک بچے کو سنبھالتی، کبھی دوسرے بچے کو سنبھالتی۔ بڑی دیر تک اس واقعے کو جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد ان سے صبر نہ ہوا اور اس خاتون سے کہا، محترمہ یہ آپ کے لیے تو بڑی مشکل والی کیفیت ہے کہ 4 بچوں کو آپ کو سنبھالنا پڑ رہا ہے۔ اگر ان کے باپ بھی ساتھ ہوتے تو آپ کے لیے، آپ کی یہ مشکل بڑی آسان ہو جاتی۔ تو اس خاتون نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی کہ آپ نے بات تو بڑی اچھی کی ہے لیکن ان کے باپ ہیں نہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، اصل میں جو پہلے بچے کا باپ تھا وہ بڑا اچھا آدمی تھا، لیکن جو ہی بچہ ہوا اس نے کہا مجھے بچوں سے کوئی جو ہے وہ محبت نہیں ہے، نہ مجھے بچے چاہیے تھے، لہٰذا اب میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے اسی طرح اپنے دوسرے بچے کے باپ کا قصہ سنایا، پھر تیسرے بچے کے باپ کا قصہ سنایا، پھر چوتھی بچی کا واقعہ سنایا۔ یعنی مولانا کہنے لگے کہ محترمہ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی اور آپ کے 4 بچے ہو گئے۔ کہنے لگی کہ مولانا بات تو آپ درست کرتے ہیں لیکن معاملہ میری ماں کا بھی کچھ اسی طرح کا تھا۔ یعنی آپ ذرا اس معاشرے کا تصور کیجئے کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے ان چیزوں کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے اور ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے۔ اب بات کو میں یہاں سے تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتا ہوں۔ یعنی اس اولاد کا معاملہ جو کہ کبھی ہم بھی چھوٹے تھے اور آج جو ہے وہ ہمارے بھی بچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ بڑی عجیب جو ہے وہ ایک دعا سنائی کہ اے اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طریقے سے رحمت فرما، ان کے اوپر اسی طریقے سے رحم کر جس طرح سے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ کیا تھا۔ یعنی یہ والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے حکم دیا ہے دعا کرنے کا۔ پھر سورہ لقمان اگر ہم دیکھیں تو باپ بیٹے کے ریلیشن شپ کے حوالے سے یعنی اس کے اندر بے انتہا مواد موجود ہے اور بڑے سکھانے کے سلیقے اس کے اندر موجود ہیں۔ یعنی حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو چیخ کے بات مت کیا کر، یعنی جو آیت کا مفہوم ہے سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی ہوتی ہے اور وہی جو ہے وہ اتنا تیز بولتا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب چونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، یعنی آج کے دور میں بھی اسلام جیسی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں مغرب کے بڑے بڑے فلسفیوں سے بھی نہیں ملا کرتی۔ یعنی شیکسپیئر نے جس ایج میں ہم میں سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کچھ لوگ موجود ہیں، 7 اسٹیجز آف مین میں گدھے کے طور پر ہمیں کہا ہے کہ گدھا ہے، صبح نکلتا ہے، روزی روٹی تلاش کرتا ہے، شام کو لا کے گدھی کو دے دیتا ہے اور پھر وہ بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ یعنی 7 ایجز آف مین کا اگر خلاصہ دیکھیں تو وہ یہ خلاصہ ہے ان مغربی فلسفیوں کا، جبکہ اسلام جو ہے وہ اسی بات کو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اولاد جو ہے اس کی تربیت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ یہ کتے کی طرح نہیں کہ صبح آپ نکلے ہڈی لی اور جو ہے وہ شام کو لا کے کتیا کو دے دی۔
کہ وہ پلوں کو کھلا دے. یعنی اسلام جو ہے یہ آپ کو یہ شعور دیتا ہے، آخرت کا تصور دیتا ہے. اب اسی معاملے میں آگے بڑھتے ہیں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. یعنی اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی جو ہے. حضرت عائشہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چل جاتا ہے؟ کہنے لگے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم. یعنی یہ اللہ کے رسول کا اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ تھا. اچھا پھر ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. حضرت عائشہ کے سر میں درد ہو رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں تکلیف تھی. حضرت عائشہ نے سر پہ جیسے عورتیں پرانے وقتوں کی دوپٹہ باندھ لیا کرتی تھیں کس کے سر کے اوپر جب درد ہوا کرتا تھا، تو ویسے انہوں نے جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ باندھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ میری کمر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول میرے سر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے. تھوڑی دیر تک تو اللہ کے رسول سنتے رہے، پھر کہنے لگے عائشہ کیا ہی اچھا ہو کہ تمہارا انتقال میرے سامنے ہو جائے، میں تمہیں غسل دوں، کفن پہناؤں، اپنے ہاتھ سے لحد میں اتاروں. حضرت عائشہ اپنے سر کا درد بھول گئیں اور بھولنے کے بعد کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اس اچھے کام کے لیے آپ کو کوئی دوسری زوجہ نہیں ملی تھی؟ یعنی یہ اللہ کے رسول کا اپنی بیگمات کے ساتھ بھی جو ہے یہ معاملہ تھا کہ یعنی کس حد تک ذہنی ہم آہنگی تھی. اچھا پھر صرف یہی معاملہ نہیں تھا بلکہ دین کا شعور بھی کس حد تک دیا تھا کہ یعنی واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ اس واقعے میں کیا ہوا تھا. آخری وقت میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تو بھیجنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ پلنگ پہ لیٹ کے روتی رہتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، گزاری کیا کرتی تھی. وعلیکم السلام. میں اس واقعے کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. عبدالحفیظ عمری صاحب جو ہے وہ تشریف لا چکے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہتی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تو پھر ایک دن جب آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ جو تھی وہ ان کے پاس آئیں، کہنے لگی چلو دیکھو محمد آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے، جاؤ جا کے ان کا شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ کہنے لگی میں ان کا کیوں شکر ادا کروں، میں اس کا کیوں شکر ادا نہ کروں جس نے میری عفت کے لیے جو ہے وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. سر کا درد بھول گئیں اور بھولنے کے بعد کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول اس اچھے کام کے لیے آپ کو کوئی دوسری زوجہ نہیں ملی تھی. یعنی یہ اللہ کے رسول کا اپنی بیگمات کے ساتھ بھی جو ہے یہ معاملہ تھا کہ یعنی کس حد تک ذہنی ہم آہنگی تھی. اچھا پھر صرف یہی معاملہ نہیں تھا بلکہ دین کا شعور بھی کس حد تک دیا تھا کہ یعنی واقعہ ہمیں معلوم ہے کہ اس واقعے میں کیا ہوا تھا. آخری وقت میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان کو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا تو بھیجنے کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ پلنگ پہ لیٹ کے روتی رہتی تھی، اللہ سے دعا کرتی تھی، گزاری کیا کرتی تھی. وعلیکم السلام. میں اس واقعے کو سنا کے اپنی بات ختم کروں گا. عبدالحفیظ عمری صاحب جو ہے وہ تشریف لا چکے.
تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب گھر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا. تو پھر ایک دن جب آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے بھاگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ یعنی حضرت عائشہ کی والدہ جو تھی وہ ان کے پاس آئیں, کہنے لگی چلو دیکھو محمد آئے ہیں تمہیں لینے کے لیے, جاؤ جا کے ان کا شکر ادا کرو, شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ کہنے لگی میں ان کا کیوں شکر ادا کروں, میں اس کا کیوں شکر ادا نہ کروں جس نے میری عفت کے لیے جو ہے وہ آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو یہ جو ہمارا خاندانی نظام ہے اس میں بیوی بچے, میں نے آپ کے سامنے کچھ مغربی معاشرے کی چیزیں بھی رکھی تاکہ آپ کو اس اندھیرے سے بھی آگاہی ہو جس سے نکل کر اس روشنی میں ہم بحیثیت مسلمان موجود ہیں. تو اس روشنی کے لیے جو ہے وہ عبدالحفیظ عمری صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں گزارش کروں گا عبدالحفیظ عمری صاحب سے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اپنی بات شروع کریں. جزاک اللہ خیر وسیع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے حد و حساب احسان کرم اور فضل ہے کہ ہم یہاں جمع ہوئے اور ہمارے دین کے جو فرائض ہیں جن میں حصول علم ایک اہم فریضہ ہے, بنیادی اور پہلا فریضہ ہے, اس کے حصول کی خاطر یہاں مل بیٹھے. حقیقت یہ ہے کہ علم عمل کی بنیاد ہے. جہاں علم نہ ہو وہاں عمل پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اور آدمی کو ہر حال میں اور اپنی تمام عمر علم حاصل کرنے اور اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. میرے بھائی نے جیسا کہ مجھے بتایا اور آپ حضرات کے سامنے بھی انہوں نے اس بات کا میرے آنے سے قبل بھی غالباً تفصیل سے ذکر کیا کہ میرا موضوع کیا ہے, اسلام کا خاندانی نظام. جیسا کہ آپ حضرات اس بات کو اچھی طرح محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ ایک وسیع موضوع ہے, عظیم موضوع بھی ہے. اس کے بہت سے گوشے ہیں, بہت سے پہلو ہیں, اور چونکہ اس کا تعلق ہر گھر سے ہے, یہاں موجود ہر فرد شوہر, باپ, بیٹا, بھائی, کوئی بھی رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے اس موضوع سے بہرحال متعلق ہے. یہ ہر فرد کی ضرورت ہے اور اسلام ظاہر ہے کہ ایسی بنیادی بات کو, کیونکہ اسلام تو دستور العمل ہے, تو ایسی چیز جس کا تعلق ہر گھر سے ہے, یہ کیسے ممکن تھا کہ اسلام اس سلسلے میں ہمیں تفصیلی احکام نہیں دیتا. فطری طور پر اس بارے میں ہمارے پاس کافی روشنی موجود ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے. ہم سلسلہ وار اس پر گفتگو کریں گے. آج ہم اسلام کے خاندانی نظام کا عمومی جائزہ لیں گے. اس کے بعد کے حلقے میں یا اس کے بعد جب بھی ہم یہاں جمع ہوں اس موضوع کے تعلق سے, تو شوہر بیوی کے حقوق, پھر اولاد اور ماں باپ کے حقوق, پھر دیگر رشتہ داروں کے حقوق, اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نظام کے سلسلے میں کیا اسوہ ہے اس کا مطالعہ کریں گے. کیونکہ ہر مسلمان سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلے. خاندان کا جہاں تک تعلق ہے تو سب سے پہلے آج ہماری جو گفتگو ہے
اس کے جو پہلو ہوں گے، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاندان کہتے کس کو ہیں، اور دوسرا یہ کہ خاندانی نظام کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی، اور تیسرا یہ کہ خاندانی نظام کی خوبیاں کیا ہیں اسلام کی اور غیر اسلامی خاندانی نظاموں میں، اور اسلامی خاندانی نظام کی اہمیت کیا ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے خاندانی نظام کو مستحکم کرنے، اس کی حفاظت کرنے، بلکہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کرنا ہے، یہ وہ پہلو ہیں جو آج ہماری گفتگو میں شامل ہوں گے۔ جہاں تک سب سے پہلی بات ہے کہ خاندان کسے کہتے ہیں، خاندان کو عربی زبان میں اسرہ کہتے ہیں۔ اسرہ یہ عربی زبان ہے جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں خاندان، اور اسرے کے معنی جیسا کہ ابن منظور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسرۃ الرجل عشیرتہ ورہتہ الاقدمون ادنون لأنہ یتقوی بہم، کہ خاندان سے مراد آدمی کے کنبے اور قبیلے کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں جن کے ذریعے وہ قوت و طاقت حاصل کرتا ہے۔ آدمی کے وہ قریبی رشتہ دار جن کے ذریعے وہ قوت و طاقت حاصل کرتا ہے، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، بیٹے بیٹیاں، یہ انسان کا خاندان کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان کا جو تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے وہ سورۃ النحل کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے تمہاری بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے اولاد اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، کیا تم باطل پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ اس آیت کی تفسیر میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے احسان کو یاد دلا رہا ہے، اپنے بندوں کو اپنا یہ احسان عظیم یاد دلا رہا ہے کہ اس نے انہی کی جنس سے یعنی مردوں ہی کے نفسوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی بیویاں بنائی تاکہ وہ ان سے سکون حاصل کرے، پھر ان کی بیویوں سے ان کے لیے اولاد اور پوتوں کا انتظام کیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، جو ان کی خدمت کریں اور ان سے ان کو مختلف فوائد حاصل ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق دیا۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے بیویوں کا، کیونکہ وہ انسان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد اس کے خاندان کی ان بنیادوں کا جو آدمی کے اس نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے خاندان کی حفاظت اور اس کے بقا میں بنیادی رول ادا کرتے ہیں، یعنی اولاد اور پوتے، اور پھر اپنے پاکیزہ رزق کا۔ اور کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ تم کفر کرتے ہو؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ان کی قدردانی کرے اور ان کی ناشکری نہ کرے، ان کے جو مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خاندانی نظام کی ابتدا کیسے ہوئی؟ خاندان انسان کی ضرورت اور اس کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ جب انسان زمین پر آباد ہوا اور اس کی نسل پھیلنے لگی تو خاندان خود بخود وجود میں آ گئے، جیسا کہ سورہ حجرات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا اور تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اس آیت سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسانیت کا آغاز اگرچہ کہ ایک مرد و عورت سے ہوا، لیکن وہ پھیلتے گئے، پھر قبیلے بن گئے اور خاندان بن گئے، اور ان کے تعارف کا یہ ذریعہ بن گئے۔ لہذا انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے، خاندانی نظام کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ ہر معاشرے میں خاندان کا رواج رہا ہے اور خاندان وجود میں آتے رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی معاشرے میں خاندان کو مختصر طور پر صرف مرد و عورت پر محدود رکھا گیا، اور کبھی اس کو بہت زیادہ وسیع کرتے ہوئے پورے قبیلے کو اس میں شامل کیا گیا۔ لیکن خاندانی نظام بہرحال انسانی ضرورت ہے اور اس کا ہر معاشرے میں رواج رہا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خاندانی نظام آخر کتنے قسم کے ہیں اور ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہمارے سامنے 3 بڑے خاندانی نظام کھل کر سامنے آتے ہیں۔ ایک جاہلی نظام جو اسلام سے پہلے رائج تھا، اور دوسرا اسلامی نظام، اور تیسرا مغربی نظام جو آج کا جاہلی نظام ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو 3 نظام ہیں، مختصر طور پر ہم ان کی خوبیوں یا ان کی خصوصیتوں کا ہم جائزہ لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ اس خاندانی نظام میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے زمانے جاہلیت میں جو خاندانی نظام پایا جاتا تھا اس کا ہم جائزہ لیں۔ زمانے جاہلیت میں قبائلی نظام رائج تھا، اس لیے عربوں میں خاندان کا تصور بہت وسیع تھا، پورا قبیلہ گویا ایک خاندان ہوتا تھا۔ اس کی اگر بنیادی خوبیاں ہم گنانا چاہیں تو مختصر طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو خوبی تھی وہ یہ، جس کو ہم تعصب کہتے ہیں۔ تعصب، اپنے خاندان کے افراد کی مدد کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کی حمایت کرنا، یہ تعصب ہے، چاہے حق ہو یا باطل، اور یہ عربوں میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے صحیح معنوں میں، یعنی اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم و مظلوم، صحیح معنوں میں ان کے اندر موجود تھا۔ اپنے فرد کی حمایت اور مدد کرنا، چاہے وہ حق پر ہو، باطل پر ہو، سچا ہو یا جھوٹا ہو، انصاف کا تقاضا ہو یا کسی بھی قسم کا نظام ہو، جو نظام رائج ہے حقیقت میں قدیم یونانی اور رومی تہذیب سے لیا گیا ہے۔ وہ اپنی جگہ نیا نہیں ہے، بلکہ ان کی جو رومی اور یونانی جو تہذیب تھی قدیم، اسی کی ایک نئی شکل ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیا ایڈیشن ہے، نئی شکل میں وہ قائم ہوا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسے زمانے جاہلیت کا نظام بھی وحی الہی سے خارج تھا، یعنی وحی الہی سے نہیں لیا گیا تھا، اسی طرح یہ نظام بھی وحی الہی سے نہیں لیا گیا ہے۔ تو جاہلیت دونوں میں قدر مشترک ہے، اگرچہ کہ یہ ترقی اور سائنٹیفک یا سائنسی اکتشافات کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے ان کا یہ نظام، لیکن عملی طور پر، اخلاقی طور پر، روحانی طور پر وہ نظام حقیقت میں کسی اللہ تبارک تعالیٰ کی وحی سے نہیں لیا گیا۔ اس لیے یہی علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے ہمیں دیا ہے، اور اس کے علاوہ اس طرح کے معاملات کے لیے جو بھی چیز ہے وہ جہالت ہے۔ تو زمانے جاہلیت کے نظام میں اور آج کے مغربی نظام میں چونکہ جہالت قدر مشترک ہے، اس لیے ہم پہلے آج کے جو مغربی نظام ہے اس کا ذکر کریں گے۔ مغرب میں خاندانی نظام کے سلسلے میں سب سے پہلے ہمیں یہ بات جاننا ہے کہ مغرب کا نظریہ کیا ہے۔ مغرب کا نظریہ یہ ہے کہ انسان بھی ایک طرح کا حیوان ہے، لہذا اپنے افکار و خیالات، اپنے تہذیب و تمدن، اپنے اخلاق، اپنے عادات میں وہ پوری طرح آزاد ہے۔ اس فکر نے ان کے ہر نظام کو متاثر کیا۔ سب سے زیادہ ضرب اس کے خاندانی نظام پر پڑی۔ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو نظام متاثر ہوا وہ ان کا خاندانی نظام ہے، اس فکر کی وجہ سے۔ لہذا آج مغرب میں خاندان کا تصور برائے تصور ہے، حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی جو نظام رائج ہے چند جگہوں پر جو اب ٹوٹ رہا ہے، اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، لیکن پھر بھی رائج ہے، یا پہلے رائج تھا یا پھر رائج ہو سکتا ہے ان کے اپنے اصولوں کی بنیاد پر۔ تو اس کی کون سی خصوصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ سب سے پہلی خصوصیت اس کی ہے انتشار۔ انتشار، افراتفری۔ گھر میں ایک آدمی رہتا ہے جسے ڈیڈ کہا جاتا ہے، لیکن اسے باپ کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ ایک عورت رہتی ہے جسے مام کہا جاتا ہے، لیکن اسے ماں کا درجہ حاصل نہیں ہے۔ بچے بچیاں ہیں، لیکن اولاد جیسی کوئی سعادت مندی ان کے اندر نہیں ہے۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہیں، اس لیے وقتاً فوقتاً یا اکثر و بیشتر یا جب بڑے ہو جاتے ہیں تو عید و تقریبات کے موقع پر یا پھر ہفتہ واری بہت زیادہ ملنے تو ہفتہ واری وہ ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ اس گھر کے کی نوعیت ہے کہ ہر سطح پر وہ پوری طرح منتشر نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری جو خوبی معلوم ہوتی ہے وہ ہے مادیت۔ شوہر بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، ان سب کی جو تعلقات ہیں ان کی بنیاد مادیت پر ہے۔ شوہر بیوی ضروری نہیں کہ نکاح کے ذریعے بنے ہوں، بلکہ ملاقات ہوئی، تعلقات قائم ہوئے، ایک چھت کے نیچے رہنے لگے اور خاندان شروع ہو گئے۔ اور تیسری جو خصوصیت ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ ظلم و ناانصافی ہے۔ مرد اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ عورت پر انفاق کرے، بلکہ عورت خود آزاد ہے اس بات کے لیے کہ وہ جو چاہے کام کرے، اپنی آمدنی کے لیے جو چاہے کام کرے، جس کے چاہے ساتھ تجارت کرے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اگر زیادہ عورت سعادت مندی کا مظاہرہ کرے تو اس کے سامنے اب استحصال ہی ایک راستہ رہ جاتا ہے، گھر میں بھی کام کرے اور باہر بھی کام کرے، اور وہ ظلم کا شکار ہوتی رہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ اس کے پاس نہیں رہتا۔ ظلم اور ناانصافی۔ اور چوتھی خوبی یا چوتھی جو خصوصیت ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے اخلاقی حدود سے آزادی۔ اخلاقی امن و سکون اور راحت و آرام کی اصل بنیاد ہے، انہی سے گھر تشکیل پاتا ہے۔
اگر یہ گھر میں رہنے والے آپس میں متحد ہیں اور وہ اپنے تعلقات کی بنیاد اسلامی قواعد اور اسلامی اصولوں پر رکھیں تو ایک چھوٹا سا جھونپڑا بھی جنت بن جاتا ہے. لیکن اگر گھر میں رہنے والے اگر آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ نہ رہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ افراتفری کا شکار رہیں تو پھر محل میں بھی انسان رہے تو وہ جہنم بن جاتا ہے. تو اس لیے خاندان میں جو سب سے پہلے خاندان کی تشکیل دیتے ہیں شوہر بیوی مرد عورت, ان کے اس تعلق کو اسلام نے بہت اہمیت دی ہے, کیونکہ یہ خاندان کی بنیاد میں یہاں سے ایک خاندان کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نعمت قرار دیا ہے بہت بڑی, اور کہا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. سورۃ الروم کی آیت ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے, غور فرمائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی ایک نشانی قرار دے رہا ہے, اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں تمہارے ہی نفسوں سے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم سکون حاصل کرو, لتسکنوا الیہا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. اتنا ہی نہیں, وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اس نے تمہارے تعلق میں تم دونوں کے درمیان رحمت و مودت پیدا کر دی. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ ان فی ذلک لآیہ, اللہ فرما رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیہ لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے. یعنی کتنے بہترین انداز میں اور کتنے تاکید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ شوہر بیوی کے اس رشتے کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں, اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ یہ رشتہ حقیقت میں امن و سکون کا ذریعہ ہے, اور یہ رشتہ رحمت و مودت کا ذریعہ ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ جب یہ اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنا چاہیے, کیونکہ یہیں سے خاندان کی ابتدا ہوتی ہے اور خاندان تشکیل پاتا ہے. تو ان کی حفاظت کرنا, ان کو باقی رکھنا اور ان میں امن و سکون کو ہر حال میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا, یہ اس آیت کا مطالبہ ہے جو ہم سے کیا گیا ہے. لہذا یہ پہلا رشتہ جو خاندان تشکیل دیتا ہے بہت مقدس رشتہ ہے, اور اس رشتے کے سلسلے میں ہمیں واضح کیا گیا ہے کہ یہ اتنا مقدس رشتہ ہے, اتنا عظیم رشتہ ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ ناپسند ہے. شیطان کو انسان کا یہ رشتہ بہت زیادہ ناپسند ہے, کیونکہ اگر یہ منتشر ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد پورا خاندان منتشار کا شکار ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے, اور اس کے بعد شیطانوں کو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بھیجتا ہے. اس کے بعد شیاطین اپنے کارنامے کرنے کے بعد واپس آتے ہیں, مختلف کام انسانوں کو بہکانے کے بعد, اور ابلیس ان سے رپورٹ لیتا ہے, اور اس میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تو ابلیس کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا, کوئی کہتا ہے کہ میں نے فلاں کیا تو ابلیس کہتا ہے کچھ نہیں. یہاں تک کہ ایک شیطان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شوہر بیوی ان کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے دونوں میں جدائی کر دی. یہ سننے کے بعد ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تم نے کوئی کارنامہ انجام دیا. اور حدیث کے راوی اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ جن سے میں نے یہ روایت سنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ابلیس اسے اپنے گلے لگا دیتا ہے. اس سے بات واضح ہوتی ہے کہ ابلیس کا سب سے محبوب مشغلہ اگر کوئی ہے تو انسان کا یہ جو بنیادی پتھر ہے, جو ان کے گھر کی, ان خاندانی نظام کی جو بنیادی اینٹ ہے, اس کو اٹھا دے, اس کو ختم کر دے, تاکہ پھر اس کے نتیجے میں ان کا پورا خاندان متاثر ہو جائے. اور جو عمل شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے وہ عمل ہمیں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہونا چاہیے, یعنی خاندان کا ٹوٹنا. اور جو عمل شیطان کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہونا چاہیے, یعنی اس رشتے کا بقا شیطان کو ناپسندیدہ ہے اور ہمارے نزدیک پسندیدہ ہونا چاہیے. تو اسلام نے اس رشتے کی اہمیت کو واضح کیا, خاندانی نظام کی اہمیت کو واضح فرمایا, اور کہ اس کا ہمیں اتنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اتنا ہی نہیں بلکہ اگر ہم غور کرنا چاہیں تو اسلامی خاندانی نظام کی سب سے بڑی اور سب سے عظیم خوبی یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام ہوں وہ بہرحال ایک جگہ سب مل جائیں گے, اور وہ ہے ظاہری نظام. ان تمام میں اور اسلام میں بہت بڑا فرق یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام انسانی عقل پر ہیں, ان کا دار و مدار انسانی عقل پر ہے, لیکن اسلامی نظام کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی وحی پر ہے. وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے. وہ انسانوں کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے اور یہ نظام اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم خاندانی نظام کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز جس تک انسانی عقل کی رسائی بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ نے اسے واضح کیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیز حقیقت میں انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی, لیکن اللہ نے واضح کر دیا ہے. لہذا خاندان میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں, ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں,
اور ہر ایک سے کیا کس طرح کے مطالبات ہیں، آدمی کو کس طرح اپنے گھر سنبھالنا چاہیے اور کس طرح اپنے گھر کے لوگوں سے تعلقات رکھنا چاہیے اور اپنے خاندان کے استحکام کے لیے اسے کیا کیا اقدامات کرنا چاہیے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو چھوڑی گئی ہو، بلکہ تفصیلات کے ساتھ اس پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر بہت بڑا کرم کیا کہ ان کے سامنے اپنی ایسی تعلیمات دی جو ان کے سامنے پوری صورتحال واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ خوبی ہے جو اسلام کے اندر موجود ہے، دنیا کے کسی اور نظام میں پائی نہیں جاتی۔ چونکہ ہم خاندانی نظام کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے ہم خاندانی نظام کے تناظر میں اس بات کو پیش کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت میں اسلام کے ہر معاملے میں یہ خوبی کھل کر سامنے آتی ہے۔ اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کے اس معاملے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، انسانوں کے اس معاملے کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ اس نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا، بلکہ صاف طور پر بتایا کہ اس معاملے میں ہمیں یہ اقدام کرنا چاہیے۔ ہمارے مستقبل کے پروگراموں میں انشاءاللہ یہ باتیں تفصیل کے ساتھ، تفصیل اور مختصر، مطلب بیک وقت وہ مختصر بھی ہوں گی اور پھر تفصیل بھی ہوں گی، اس کے ساتھ انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ اب یہاں ہمیں ایک بات پر غور کرنا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 میں مکڑی کے گھر کی ایک مثال پیش کی ہے۔ وہ مشرکین جو باطل معبودان باطلہ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، ان کو حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر ان کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، وہ ان کے سامنے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی ان حاجتوں کو، ان کی امیدوں کو مکڑی کے گھر سے بیان فرمایا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کارساز بنا لیے ہیں، مکڑی کے گھر کی طرح ہے، جو ایک گھر بناتی ہے، اور سب سے بودا اور کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم بات بیان فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس مثال کو پیش کیا ہے وہ ہے مکڑی کا گھر، اور اس کو سب سے کمزور گھر قرار دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بیان پوری تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ 100% صحیح ہے۔ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے۔ یہ مکڑی کا گھر ظاہری طور پر بھی کمزور ہے اور یہ واضح ہے، لیکن معنوی طور پر بھی کمزور ہوتا ہے، اور معنوی طور پر کمزور ہوتا ہے یہ تحقیقات آج ہمارے سامنے آج آئی ہیں، جبکہ پہلے ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ظاہری طور پر تو ہم جانتے ہیں، اگرچہ کہ جدید تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مکڑی کا جو جالا ہے وہ فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتا ہے، لیکن اس کی کمزوری تو واضح ہے، اس کا کمزور ہونا، کیونکہ نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے، نہ سردی سے بچاتا ہے، کسی نے ہاتھ لگایا وہ ٹوٹ گیا، اور بارش ہوئی تو جگہ جگہ شگاف پڑ گئے، وہ اس کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کا ظاہری طور پر کمزور ہونا یہ تو واضح ہے۔ معنوی طور پر کمزور ہے، آج کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معنوی طور پر بھی مکڑی کا گھر بہت ہی زیادہ کمزور اور تمام نظاموں میں سب سے زیادہ کمزور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ مکڑی اور مکڑا، ان دونوں میں سے مکڑی گھر بناتی ہے، مکڑا یعنی میل گھر نہیں بناتا، کیونکہ فطری طور پر میل گھر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مکڑی کے جسم سے ایک طرح کا تار نکلتا ہے جو مکڑے کے جسم سے نہیں نکلتا، اور اسی تار سے وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ جب مکڑی گھر بنا لیتی ہے تو اس کے بعد مکڑے کو دعوت دیتی ہے، مکڑا اس کے گھر میں آتا ہے، دونوں کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد عام طور پر مکڑی فوراً مکڑے کو کھا لیتی ہے، اور اگر مکڑا بہت زیادہ چالاکی کا مظاہرہ کرے تو فوراً نکل کر بھاگنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اسے بچے ہوتے ہیں مکڑی کو، تو بچے جب تک چھوٹے ہوں، محتاج ہوں، خاموش ہوتے ہیں، جیسے ہی بچے بڑے ہو گئے تو وہ اپنی ماں کو کھا لیتے ہیں۔ تو ہم غور کریں گے تو معنوی طور پر جو مکڑی کا خاندانی نظام ہے پوری طرح کمزور ہے، اس میں نہ امن و سکون ہے، نہ رحمت و مودت ہے، اور نہ ہی کسی طرح کا راحت و آرام ہے۔ یہ جو سب سے کمزور گھر ہے، ظاہری طور پر بھی ہے اور باطنی طور پر بھی۔ اور اس کے بعد یہاں ہم ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لیں گے تو یہ غور کر کے دیکھیں گے کہ آج دنیا میں کتنے گھر ہیں جو مکڑی کے گھر بنے ہوئے ہیں۔ معنوی طور پر ان گھروں میں صرف در و دیوار باقی ہیں، لیکن حقیقت میں رحمت و مودت، امن و سکون پوری طرح فقدان ہے، اور وہ ختم ہو چکا ہے۔ لہذا آج ہر وہ گھر جس میں حاکمیت یا پھر قوامیت، قرآن کے الفاظ میں قوامیت اور حاکمیت کے اختیارات مرد کے بجائے عورت کو حاصل ہیں، عورت ہی گھر کے فیصلے کرتی ہے، عورت ہی سارے کام کاج نمٹاتی ہے، پورے معاملات طے کرتی ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اور ہر وہ گھر جس میں عورت کسی مرد سے اس لیے شادی کرتی ہے کہ اس سے مال و دولت حاصل کر لے، اس کے بعد پھر خلا کا مطالبہ کرتی ہے یا کیس کر دیتی ہے، تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اور ہر وہ گھر جس میں بھائی
بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے مال کے لیے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اور ہر وہ گھر جس میں اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ہر وہ گھر جس میں آدمی صرف اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے، جب اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو پھر باہر نکلتا ہے، رات بھر گپ شپ کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ گزارتا ہے، وہ مکڑی کا گھر ہے۔ آج ہمیں اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور ان گھروں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مغربی نظام کا جب گھر متاثر ہو گئے ان کے، تو اب ان کی نظر مسلمانوں کے خاندانوں پر ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طرح طرح کے بیانات کے ذریعے، بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے ایسے ان کے بیانات اور یا پھر عملی اقدامات ہوتے ہیں کہ ان کے لیے تاکہ عورتوں کو وہ بغاوت پر آمادہ کریں اور عورتوں کو مزید آزادی دینے کا مطالبہ کریں۔ یہ آزادی حقیقت میں ایک لفظ ہے، ورنہ اس کا ہم زیادہ صحیح الفاظ میں سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں فحشا اور منکر پر کے لیے ہم آزاد چھوڑ دیں۔ تو یہ ساری جو کوششیں ہیں باقاعدہ طور پر، یہ انفرادی نہیں بلکہ حکومتی سطح پر یہ ساری جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ کہ ہمارا خاندانی نظام ختم ہو جائے اور ہم وہ برابر ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو۔ جیسے وہ کھو چکے ہیں اپنا نظام، چاہتے ہیں کہ ہم یہ اپنا نظام کھو دیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے خاندانی نظام کا جائزہ لیں۔ آج ہم میں جو شوہر ہے اسے چاہیے کہ صرف اپنے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حقوق کے بارے میں تو اچھی طرح جانتا ہے لیکن اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں نہیں جانتا، بلکہ جاننا بھی نہیں چاہتا، جانتا بھی ہے تو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن کوئی بھی نظام اسی وقت باقی رہتا ہے جبکہ اپنے حقوق کو اصول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی ادا کرے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق کیا ہیں، ساتھ میں ہماری ذمہ داریاں بھی کیا ہیں۔ بیٹے ہونے کی حیثیت سے ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ شوہر یا بیوی یا بھائی یا بہن، ان تمام کے حقوق کیا ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو خاندان کو تشکیل دیتی ہے اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر خاندان قائم ہوتا ہے اور خاندان باقی رہتا ہے، خاندان مستحکم ہوتا ہے۔ تو آج کے جو باتیں ہیں یہ ہمیں بنیادی طور پر ذہن میں رکھنا ہے اسلامی خاندان نظام کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی جو گفتگو رہے گی وہ خاندان کا جو دوسرا حصہ رہے گا، یعنی شوہر بیوی دونوں کے حقوق اور دونوں کی ذمہ داریاں، اس پر رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اپنے خاندانی نظام اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور دنیا کے سارے علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے غلبے کے لیے کوششیں کرنے والوں کی کوششوں میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں صحت یاب کر دے، جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے روزگار کا بندوبست کرے اور جو مر چکے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ایمان کی حالت میں ہماری وفات ہو اور ایمان کی حالت میں ہمارا حشر ہو۔ آمین وصلی اللہ علی محمد والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ عمری صاحب جو ہے وہ آج پہلا حصہ جو ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا، اسلام کے خاندان اسلام میں، اور اس کا ایک تجزیہ پیش کیا مغربی معاشرے کے ساتھ اور دور جاہلیت میں جو خاندان کا نظام ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک آج بنیادی گفتگو کی اور ساتھ میں انہوں نے اس بات کو بھی بتایا کہ آئندہ کے جو موضوعات ہوں گے ان کی کیا نوعیت ہوگی۔ اس ضمن میں جو ہے وہ سوالات یعنی جو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی اس میں اگر ہم آگے بڑھے بغیر جو ہے یعنی جو ٹاپکس فیوچر میں کور ہونے ہیں ان کے حوالے سے نہیں بلکہ خاندان کے حوالے سے اگر کوئی سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوں تو عمری صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ جی ادھر جی۔ سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ فتنہ بھی کہا گیا ہے مال اولاد اور اہل و عیال کو، اور اسی بنیاد پر شاید کچھ لوگ چلے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں فیملی کی ضروریات کو۔ سوال یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ فتنہ بھی کہا گیا ہے مال اولاد اور اہل و عیال کو، اور اسی بنیاد پر شاید کچھ لوگ چلے کے لیے بھی نکل جاتے ہیں فیملی کی ضروریات پوری یہ بغیر ہی۔ تو اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟
سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں مال اولاد کو فتنہ بھی کہا گیا ہے، اور پھر ان کے حقوق کے ادا کیے بغیر جو دوسرے مقامات پر چلے وغیرہ کے لیے نکلنا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ سوال ہے. تو دو سوالات ہیں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا اسی کا جو ہے متعلق ہے. جہاں تک مال اور اولاد کے فتنے کا سوال ہے تو سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک نے واضح کیا، قرآن مجید میں اور بھی مقامات ہیں، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اور فتنے کے معنی آزمائش کا ذریعہ ہے، اور حقیقت یہ آزمائش ہے، حقیقت میں یہ آزمائش ہے، کیونکہ جو شخص اولاد کو نعمت سمجھتے ہوئے ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس امتحان میں، اس فتنے میں کامیاب ہو گیا. لیکن جو ان کی محبت اس پر اتنا غالب آ جاتی ہے کہ وہ ان کی آخرت کی فکر نہیں کرتا، انہیں علم اور عمل نہیں سکھاتا، اور پھر ان کے لیے خود بھی برائیاں کرنے لگتا ہے، ان کے لیے ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے خود بھی برائیاں کرنے لگتا ہے، تو وہ امتحان میں ناکام ہو گیا. تو اولاد اور مال میں فتنہ بذات خود موجود نہیں ہے، بلکہ آدمی ان کے تعلق سے کس قسم کا رویہ کرتا ہے اس پر اس کا دار مدار ہے. یہ آزمائش ہے، آدمی اس میں کامیاب بھی ہو سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ آدمی کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ کامیاب ہونے کا طریقہ ہے، اس فتنے میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہے وہ یہ کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ وہ طریقہ ہے، اور اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ علموہم وادبوہم، ان کو علم سکھاؤ، ان کو ادب سکھاؤ. تو یہ مطلب ہے کہ مال اور اولاد کے فتنے ہونے کا. اس کا مفہوم یہ نہیں کہ آدمی ان سے پناہ مانگے، ان کے پیچھا چھڑا لے اور ان کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر نکل جائے، تو وہ گویا امتحان میں ناکام ہوگا، کیونکہ اس نے نہ تو ان کی تعلیم کا بندوبست کیا، نہ تو ان کی تربیت کا بندوبست کیا. اور جہاں تک آدمی کے کسی بھی کام کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا چاہتا ہے، چاہے جو چلے کا کی وجہ سے ہو، کیونکہ اسلام تو انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے اپنے اہل و عیال کی تربیت کو متاثر کرتے ہوئے دوسرے کاموں کے لیے نکل جائے. خاص طور پر جب یہ آدمی کے پاس دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی کا کسی دوسرے مقام پر جا کر مسلمانوں کے لیے تبلیغ کرنا یہ ایک فرض ہے. دوسرا فرض ہے اس کے پاس اپنی اور اہل و عیال کے حقوق ادا کرنا، کیونکہ صاف طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی سپرد کرے اور وہ ان کی اچھی طرح خیر خواہی کے ساتھ ان کی رکھوالی نہ کرے تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوت. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کہ آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جن کے ذمہ دار ہے ان کے معاشی طور پر ان کو تباہ کر دے. معاشی طور پر یا کسی بھی طرح ہو ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو وہ یقیناً شخص ناکام ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ انسان پر براہ راست فرض ہے. وہ جو آدمی کو دوسرے کام کے لیے نکلنا ہے وہ اس پر فرض بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا اصلی حکم یہی ہے کہ کچھ اگر اس کو کر لیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا. تو بعض حالات میں فرض کفایہ ہے، بعض حالات میں فرض عین ہے. جب کوئی اور شخص نہیں ہے اس کام کو کرنے والا، وہ ایک ہی شخص ہے تو اس پر فرض عین ہو گیا. لیکن بعض حالات میں کہ دوسرے لوگ بھی کر سکتے ہیں تو آدمی کے لیے وہ فرض کفایہ ہے. بہرحال فرض ہے، آدمی اگر دوسروں کے ساتھ خود بھی کام کرے تو اس کو ثواب ضرور ملے گا، لیکن یہ جو فرض ہے اس پر فرض عین ہے، وہ ہر حال میں اس کو کرنا ہے. تو یہ اس کے پاس جو ہے ترجیحات کا بہت بڑا، اس کے پاس بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ایسے کام کو ترجیح دے رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں دوسرا کام اس کے لیے واجب کیا ہے. ہاں، اگر کوئی آدمی جو ہے ایسے کہ ان کے لیے تعلیم و تربیت کا پورا بندوبست کر رہا ہے اور کچھ دنوں کے لیے جاتا آتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں جب ہم سنتے ہیں کہ مختلف کاموں کے لیے نکلے، خاص طور پر وہ جہاد کے لیے نکلے اور انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، تو عام طور پر وہ اپنے گھر بار کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، اور اگر جاتے بھی تھے تو پھر جلد سے جلد واپس آتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آخری میں جو حد مقرر کی تھی وہ ہے 6 مہینے کی حد ہے جو حد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی، اور یہ پھر جہاد کے لیے تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا اس وقت کا فیصلہ تھا. تو ہمیں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ فتنے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، بلکہ ان کے رکھتے ہوئے ان میں کامیاب ہونے کی کوشش کرے، اور وہ یہ کہ ان کے حقوق کو ادا کرے اور ان کے لیے جو ذمہ داریاں آدمی کی ان کو ادا کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرے. اور دوسری بات یہ کہ آدمی اگر ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو حقیقت میں وہ ناکام ہے. اس کے بعد اگر دوسرے کاموں کے لیے وہ نیکی حاصل بھی ہوتی ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس نے جس کام کو ترجیح دینا چاہیے اس کام کو اپنے پیش نظر نہیں رکھا، اور دوسری بات یہ ہوگی کہ وہ جو گناہ ہوگا وہ گناہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آ سکیں گی. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ جب دو کام آئیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا کام میرے لیے زیادہ اہم ہے. یہ ترجیح کا جو اصول ہے وہ اپنانا ضروری ہے. جی جزاک اللہ خیر. قیصر
सबको आवाज़ आ जाएगी असल में। आवाज़ ऐसे भी आ जाएगी के बाद का सवाल वाला पहले आ गया जी। मुझे साहब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने बताया कि मगरिब का निज़ाम जो है ख़ानदानी निज़ाम अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उनके निज़ाम में वो रहमत मुवद्दत वाला मामला नहीं है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट का मामला नहीं है और एक इंतशार की कैफियत आपने बताई। मगर इसी तरह हम जब देखते हैं कि उसी सिस्टम से निकलने वाले लोग जो इंतशार की कैफियत में हैं और उनके जो ख़ानदानी निज़ाम जो आखिरी सांसें ले रहा है वो दुनियावी तौर पर तो बहुत डिसिप्लिन कौम के तौर पर सामने है और हमारे बेशुमार लोग इस बात को मानते हैं कि बहुत पंचुअल हैं, टाइम मैनेजमेंट उनकी बहुत अच्छी है, साइंटिफिक इन्वेंशन में बहुत आगे हैं और बहुत सारी चीज़ें। तो ये कैसा है कि एक मुंतशिर ख़ानदानी निज़ाम के लोग या उस तरह के प्रोडक्ट जो है वो दुनिया में इस तरह जो है कामयाबी के एक इंडिकेटर के तौर पर लोगों को नज़र आए। तो इस वक्त जी हाँ, सवाल बहुत अहम है क्योंकि ये वो चीज़ है जो हमारी आंखें देख रही हैं, तो एक देखी हुई चीज़ यकीनन सवाल पैदा करती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ तक उनके ख़ानदानी निज़ाम की बात है तो ये तो तय है और ये उनके अपने मुफक्किरीन की लिखी हुई किताबों में ये चीज़ साबित है, उनका जो निज़ाम है ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पर हकीकत हैं। ये भी हकीकत है कि वहाँ के जो अफराद हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा साइंसी इक्तिशाफ़ात किए और दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में जो उन्होंने नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन के लिए वाकई बहुत काम किया, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो इसका मफ़हूम ये हुआ कि जहाँ तक ख़ानदानी निज़ाम का ताल्लुक़ है अगर हम वो देखते हैं तो वो वाकई तौर पर हक़ है। अगर इसको हम जानना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम वहाँ हस्पतालों का मुआयना करें, वहाँ उनके हस्पतालों का मुआयना करें, वहाँ की जेलों को देखें और वहाँ जो बड़े अफराद के रहने के लिए ठिकाने बनाए गए हैं उन ठिकानों में जाकर देखें तो कितने ही ऐसे जेलें हैं जो जिनमें नौजवान पाए जाते हैं क्योंकि उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं और वो जेलों में बंद है नशा और चीज़ें, मुख्तलिफ नशे की चीज़ें इस्तेमाल करने की वजह से। और कितनी ही लड़कियां हैं और लड़के हैं जो जिनसी इस्तेमाल का शिकार होने की वजह से जो है अस्पताल में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। और जहाँ तक बूढ़े लोगों का सवाल है तो वो बस अपने आखिरी दिन इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका बेटा आएगा, कब उनको देखेगा, बेटी आएगी, कब उनको फ़ोन करेगी, इसी में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ख़ानदान हकीकत में इतना ज़्यादा मुंतशिर है और इतने ज़्यादा आखिरी सांसें ले रहा है तो फिर उनके जो अफराद कुछ जो कारनामे अंजाम दे रहे हैं वो किस तरह मुमकिन है जब ख़ानदानी निज़ाम नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि उनका जो निज़ाम है वो ये है कि उनके ख़ानदानी निज़ाम से क़तई नज़र हुकूमत ने उन पर कुछ ऐसे क़वानीन बना रखे हैं जिसमें उनके कुछ अफराद, कुछ बच्चे, कुछ ऐसी रियायतें, कुछ ऐसी सहूलतें जिसके ज़रिए वो यकीनन पढ़ना और फिर साइंसी तहक़ीक़ात करना ये उनमें हो जाता है। तो फिर ये कोई बहुत बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है। आज हम जो अखबारात रसाइल का मुताला करते हैं तो ये बात मालूम होती है कि मगरिब के अफराद भी बहुत ज़्यादा गुर्बत का शिकार हो रहे हैं पर उनमें भी तालीम की बहुत कमी है। एक ज़माने से उनके चूँकि मुसलमानों ने जब इस मैदान को छोड़ दिया, मुसलमानों की इज्तिहादी सलाहियत जब तातुल का शिकार हो गई तो ये मैदान उन्होंने ले लिया मगरिब ने। तो उस वक्त उन्होंने कुछ बुनियादें कायम कर ली, वो जो बुनियादें उस पर वो अब आगे बढ़ रहे हैं, यानी उन बुनियादों को जो उन्होंने पहले कायम कर लिया था उस पर वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई चीज़ कि उसको मज़ीद अब कब तक आगे बढ़ेंगी हम नहीं जानते क्योंकि ये कुछ बुनियादें थी जो कायम है और उस पर अब तक वो तरक्की पर हैं, तरक्की पर हो रही हैं। वरना देखा जाए तो उनका जो मादी निज़ाम है वो भी बुरे मुतासिर है। माली तौर पर कई बैंक हैं जो मुकम्मल तौर पर दीवारे का शिकार हो रहे हैं और उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि यूनान जो है डूबते डूबते बड़ी मुश्किल से उसको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो इसका मफहूम ये हुआ कि ये जो हमें नज़र आ रहा है ये कुछ है, यानी सब कुछ नहीं है। यानी पूरे अगर देखा जाए तो मगरिब जिस नौयत से मगरिब जिस तरह आगे है पूरी दुनिया में, अगर उनका खानदानी निज़ाम बेहतर होता जो जिस तरक्की के जिस मकाम पर है उससे कई गुना उनको बढ़कर होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये निज़ाम उनका साथ नहीं दे रहा है, अलबत्ता हुकूमत का निज़ाम उनका साथ दे रहा है। हुकूमत के निज़ाम में कुछ रियायतें हैं, तालीम है, तो कुछ अफराद हैं जो वाकई आगे बढ़कर कुछ कारनामे अंजाम दे रहे हैं। ये हमें जो नज़र आ रहा है ये कुछ अफराद का है, सबका नहीं है। और अगर खानदानी निज़ाम बेहतर होता तो इसमें और कभी वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते थे। और फिर तीसरी वजह यह है कि ये जो बुनियादें उनकी कायम हो चुकी हैं दुनियावी निज़ाम में उस पर बाकी हैं। और फिर तीसरी बात यह है कि जब हम खानदानी निज़ाम की तबाही का जिक्र करते हैं तो फिर हम रूहानियत से बात करते हैं। रूहानी तौर पर वो तबाह है, लेकिन मादियत तक जहाँ तक सवाल है तो मादियत तो बाकी है। मादियत के मुकाबिल में जो रिश्ते मादियत की बुनियाद पर फ़ायदा लेन देन, यानी एक हाथ से दो एक हाथ से लो, इस बुनियाद पर जो ताल्लुकात कायम है वो तो कायम है।
اور اس کی بنیاد پر جو تھوڑی بہت ترقی ہو جا رہی ہے وہ ہو جا رہی ہے. تو بہرحال یہ بات ہے جو ہمیں محسوس کرنا چاہیے کہ روحانی طور پر وہ نظام تباہ ہے لیکن مادی طور پر اس کو باقی ہے, اور جو بھی انہیں فائدے ہو رہے ہیں مادی طور پر ہو رہے ہیں, اور جو انہوں نے پہلے سے ترقی کر چکی ہے اس کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں, اور حکومت کا جو نظام ہے انہیں سپورٹ کر رہا ہے, ورنہ حقیقت میں مادی طور پر بھی وہ ٹوٹ رہے ہیں, اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمیں مستقبل میں معلوم ہوں گے انشاءاللہ. زاہد صاحب, میں اس پہ اگر اجازت ہو تو ٹھیک ہے, میں اس پہ ایک اپنے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے جو فرمایا یہ بات ہے, مغربی نظام کی بنیادی جو اس وقت جو صورتحال ہے انہوں نے صرف مادہ کو جو ہے وہ اپنا مطمع نظر بنایا ہے کہ ہم نے مادی ترقی کرنی ہے. تو جن بھائی نے سوال کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ان کے مادی نظام کو اس کو بڑھوتری کرنے کے لیے جو ان میں اچھے بچے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہاں کا جو نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی یونیورسٹیز ہیں یا ادارے ہیں وہ ان کو سپانسر کرتے ہیں ریسرچ کے لیے. یعنی ہمارے ملکوں کے ٹوٹل بجٹ کی نسبت ان کی کسی ایک یونیورسٹی کا بجٹ زیادہ ہوتا ہے, چونکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ ہم یہ ریسرچ نہیں کریں گے تو پوری دنیا جو ہماری سپریمیسی ہے وہ قائم نہیں رہے گی. اس لیے اپنی اس مادی جو ان کی قوت ہے یا ان کی ریسرچ کی یا انوینشن کی, ان کو سپانسر کرنے کے لیے وہاں کے ادارے موجود ہیں, گورنمنٹ کے نہیں بلکہ پرائیویٹ سطح پر ادارے موجود ہیں, تاکہ ان کو جو ہے سپورٹ کریں, اور وہ جو اچھے بچے ان سے نکلتے ہیں ان کو سپورٹ کریں اور اس طرح اپنی سپریمیسی دنیا پر قائم کریں. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مادی طور پر اگر ایک آرٹیکل آیا اس میں یہ بات آئی ہے کہ اگر پچھلے 200 سالہ تاریخ میں دیکھیں تو وہاں صنعتی انقلاب کے بعد یہ مادی طور پر تو ترقی ہوئی ہے, لیکن وہاں پہ کوئی آپ ایسے علماء نہیں بتا سکتے کہ جنہوں نے اخلاقی طور پر ان کی رہنمائی کی ہو, جبکہ پچھلے پورے 200-300 سال میں برصغیر ہند و پاک کے اندر اگر پورا اس کا جائزہ لیا جائے تو یہاں پہ اتنے علماء اور اتنے اس کی طرف لوگوں کی رہنمائی ہے جو کہ وہاں پہ یہ نہیں. عباس میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ بھئی تمام خوبیوں کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ جو جین کلچر ہے وہاں سے جو مغرب سے آیا ہے اس کی خرابیاں ہمارے سامنے ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹی وی پروگرام میں یا ہماری نوجوان نسل میں ہم حتیٰ کہ خواتین میں بھی کہ وہ تمام چیزیں جانتے ہیں اسلام کو, مگر وہ کیا ان کو اس میں یہ کشش نظر آتی ہے کہ ان کا رہن سہن وہ اپنا رہے ہیں اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں اور اس کے حق میں وہ بہت سے دلائل بھی دیتے ہیں. جی ہاں, یہ تو بہت ہی افسوسناک ہے, بلکہ ہم دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے کی یہ وہ خرابی ہے جو کھل کر سامنے آ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے بہت سے اسباب ہیں, لیکن اس میں سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اپنے دین کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے. مسلمانوں کے دین کو بارے میں انہیں معلومات نہیں. مسلمان یقینی طور پر مسلم گھرانے میں ہم پیدا ہوئے تو شروع سے جو ہے کچھ بنیادی باتیں جان لیتے ہیں, لیکن ان کی جو تفصیلات ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے دین کی حقیقت کو, اس نعمت کو یا پھر اس کی عظمت کو ہم نہیں جانتے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ چونکہ ہم دین سے واقف نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے ہر چمکنے والی چیز انسان کو سونا نظر آتی ہے. انسان جب کوئی چیز چمکتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ سونا ہے. یہ جو خرابی ہے وہ مغرب کی جو مادی ترقی ہے, مشکل ہے کہ کچھ لوگوں نے مغرب کی مادی ترقی کو روحانیت سے جوڑ دیا ہے اور یہ سمجھنے لگے کہ مغرب چونکہ روحانیت سے آزاد ہو چکا ہے اس لیے ترقی کر رہا ہے. تو یہ جو غلط فہمی ان کے ذہن میں ہے وہ ان کو اس نتیجے تک پہنچا ہو یا پھر ان کے رہن سہن میں ہو یا چال ڈھال میں ہو, جبکہ انسان کے چال ڈھال ان کے رہن سہن کا اس کی مادی ترقی سے کوئی تعلق نہیں. ایک الگ چیز ہے, ایک الگ چیز ہے. تو انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر کہ ان کی یہ جو ترقی ہے, حیرت انگیز ترقی, یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ دین سے آزاد ہو چکے ہیں. تو یہ چیز ان کو متاثر کر رہی ہے. تو مسلمانوں کے دین سے دوری, اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ ہم جتنا اللہ تبارک تعالیٰ سے دین سے دور ہوں گے اتنا زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنی کامیابی سے بھی دور کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے شرط رکھی, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سربلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن رہو گے. تو ہم نے اس شرط کو چھوڑ دیا تو پھر وہ چیز بھی ہمارے سامنے پوری نہیں ہوئی.
تو یہ دوسرا سبب ہوا. یعنی پہلی سبب یہ تو ہماری جہالت ہے اپنے دین کے بارے میں. ہم نہیں جانتے کہ ہمارا دین کتنا عظیم ہے. ہم نہیں جانتے. ہماری حیثیت ایسی ہے جیسا کہ کوئی بہت ہی بچہ, ایک معصوم بچہ ہے جو کہ کسی ہیرے جواہرات کے والے کسی سنار کے گھر میں پیدا ہو گیا, لیکن اسے نہیں معلوم کہ ہیرے جواہرات کیا ہوتے ہیں, اور بس ان کو اسی طرح وہ ضائع کر رہا ہے. وہ حیثیت ہمارے اپنے دین کے معاملے میں ہماری ہو چکی ہے. اور دوسری یہ کہ مغرب کی ترقی کے معاملے میں ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ان کی جو ترقی ہے وہ روحانیت سے آزاد ہونے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور تیسرا جو سبب ہے وہ یہ کہ ان کا جو میڈیا ہے وہ ہمارے گھر میں گھس کر ہمارے اخلاق کو تباہ کر رہا ہے, ہمارے نوجوانوں کے اخلاق سے اور ان کے ایمان سے, ان کی تہذیب سے کھیل رہا ہے. اس کو اس انداز سے وہ لوگ پیش کرتے ہیں, یا فلموں کے پس منظر میں ہو کہ گویا کوئی بہت اچھے کیریکٹر اس کردار کو ادا کرتے ہیں. یعنی فلم کے جو ہیرو ہو یا فلم کے کوئی بہت بڑا کیریکٹر ہے وہ ایسی بد-اخلاقی کا ثبوت دیتا ہے, تو دیکھنے والے خود اپنے دین سے واقف نہیں ہیں اور پھر ان کی ترقی سے مرعوب ہیں. جب ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ شاید یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ ایک اچھا کیریکٹر ایک ہیرو ہے جو کہ اس کردار کو ادا کر رہا ہے, تو شاید وہ چیز صحیح ہے. تو یہ تیسری چیز ہے ان کا میڈیا جو ہمارے اس کو متاثر کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کا جو ہے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارا ایک پہلو یہ بھی آئے گا خاندانی نظام میں کہ ہمارے گھر کے سلسلے میں ہمیں کن باتوں کو ہمارے گھر میں داخل کرنا چاہیے, کن چیزوں کو نکالنا چاہیے اور اس میں کیا کیا احتیاط کرنا چاہیے, اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن کثیر وحسن الجزا. دلحفیظ عمری صاحب نے سب سے اہم باتوں کوئی بات جو ہے وہ کسی بات سے کم نہیں تھی, لیکن جو مکڑی کی جو مثال دی وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک مطلب اس سے اتنا بڑا سبق ہے اس بات میں کہ سمجھدار جو ہے وہ ان کے لیے ایک اشارہ جسے ہمیں کہنا چاہیے. اس سے بہت ساری خرابیوں کی جو ہے وہ جڑ جو ہے وہ مکڑی کا گھر انہوں نے بتایا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ہوا کے دوش پہ سفر کریں گے, اور اسی حدیث کے کچھ الفاظ کچھ اس طرح سے بھی آتے ہیں کہ بارش کی قطروں کی مانند ٹپکا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ کہتے ہیں, جو کچھ سنتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اس میں ایک دو چھوٹے سے اعلانات ہیں, کیونکہ جو ہے یہ ایک کنٹینیوس سیریز ہے, تو اس میں آپ بھی اس کو جو ہے وہ مس نہ کر پائیں. تو اگر کسی کے پاس جو ہے اس پروگرام کی ای میل نہیں پہنچی ہے, اور اگلا پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے وہ 29 تاریخ کو ایک ہے, وہ اس ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے کیونکہ عمری صاحب کے پاس 29 تاریخ کو ٹائم نہیں ہے. تو اگلا ٹائم جو عمری صاحب سے ہوگا وہ ان کی کنٹینیوٹی کا ہوگا, لیکن 29 تاریخ کو ایک اور پروگرام بھی ہے انشاءاللہ 29 نومبر. اس کے بعد جو ہے وہ ریفریشمنٹ آپ کے پاس باہر جو ہے وہ موجود ہے. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرا.